وضو کے فرائض۔ وضو کے فرائض کی تعداد کے بارے میں چاروں اماموں میں اختلاف ہے، البتہ کتاب اللہ سے فرائض کی تعداد 4 ثابت ہیں۔ اول چہرے کا دھونا، دوم دونوں ہاتھوں کا کہنیوں تک دھونا، سوم سر یا کچھ حصے سر کا مسح کرنا، چارم ٹہنوں تک پاؤں کا دھونا۔ یہاں تک چاروں امام متفق ہیں اور ان امور کی فرضیت میں کسی کو اختلاف نہیں، البتہ سر کا مسح کرنے کے طریقے میں اختلاف ہے۔ کسی کا کہنا ہے کہ پورے سر کا مسح کیا جائے اور کسی نے کہا کہ کچھ حصے سر کا مسح کیا جائے۔ بعض ائمہ نے ان 4 فرائض پر کچھ اضافہ کیا ہے اور بعض نے نہیں کیا۔ حنفیہ کہتے ہیں کہ وضو کے فرائض صرف یہی 4 ہیں، چنانچہ اگر کسی مکلف انسان نے اس پر کچھ اضافہ کیے بغیر ان چاروں کو کر لیا تو وہ باوضو ہو جائے گا، اور اس کے لیے نماز اور ایسی تمام باتیں جن کے لیے وضو کرنا ضروری ہے، مثلاً قرآن شریف کو ہاتھ لگانا درست ہوگا۔ پہلا فرض چہرے کا دھونا ہے۔ اس کے متعلقہ 4 مسائل یہ ہیں: اول، چہرے کی حدود اربع لمبائی اور چوڑائی میں کیا ہے؟ دوم، یہ کہ داڑھی، مونچھ اور پلکوں کے بال کو کہاں تک دھونا چاہیے؟ سوم، یہ کہ آنکھوں کا ظاہر اور باطنی کون سا حصہ دھونا واجب ہے اور کون سا واجب نہیں ہے؟ چارم، یہ کہ ناک کے نتنوں کو کہاں تک دھونا چاہیے؟ چہرے کی حدود اربع یہ ہیں: بہرش آدمی کا چہرہ لمبائی میں اس جگہ سے جہاں بالعموم بال اگتے ہیں توڑی کے نیچے تک ہے۔ بال اگنے کی جگہ پیشانی کے اوپر ہے، پس بالعموم انسان کا چہرہ پیشانی کے اس کنارے سے شروع ہوتا ہے جہاں بال اگتے ہیں۔ بال اگنے کی غیر معمولی صورت یہ ہے کہ یا تو انسان کا ماتھا گنجا ہوگا یا پیشانی زیادہ بالوں والا۔ اصلح یعنی چوڑے ماتھے والا وہ شخص ہے جس کے سر کے بال آگے کی جانب سے اڑ گئے ہوں، یہاں تک کہ وہ ایسا ہو جائے کہ گویا اس کے بال پیدا ہی نہیں ہوئے۔ ایسی صورت میں یہ حکم ہے کہ وہ تمام جگہ جہاں گنج ہے، جو بال سے خالی ہے، دھونا واجب نہیں ہے، بلکہ صرف وہاں تک دھونا واجب ہے جہاں بالعموم سر کے بال پیدا ہوتے ہیں، یعنی پیشانی سے کسی قدر اوپر کا حصہ۔ افرغ وہ شخص ہے جس کے بال اتنے بڑھ جاتے ہیں کہ اس کی پیشانی پر آ جائیں، اور بعض لوگوں کا خیال ہے کہ وہ پلکوں کے قریب تک پہنچ جاتے ہیں۔ ایسی صورت میں وہی حکم ہے جو اصلح کا ہے، یعنی اس کو بھی پیشانی سے کسی قدر اوپر تک دھونا واجب ہے، کیونکہ اکثر اشخاص کے سر کے بال اسی جگہ سے پیدا ہوتے ہیں۔ ایسی صورت میں اکثریت ہی کی پیروی کی جائے گی۔ اگر کوئی شخص خلقی طور پر بیشتر انسانوں سے مختلف ہو تو اس شخص پر عام انسانوں سے ہٹ کر کوئی حکم عائد نہیں کیا جاتا۔ اب سمجھنا چاہیے کہ چوڑائی میں چہرے کی خط ایک کان کی لو سے لے دوسرے کان کی لو تک ہے۔ واضح ہو کہ توڑی اور کان کے درمیان کی جو خالی جگہ ہے وہ بھی قدرتی طور پر چہرے میں شامل ہے، لہٰذا اس کا دھونا بھی واجب ہے۔ حنفیہ کے نزدیک چہرے کی تعریف اس کی لمبائی اور چوڑائی کے اعتبار سے یہی ہے۔ چہرے پر جو بال ہوتے ہیں ان میں سب سے زیادہ قابل ذکر داڑھی اور مونچھ کے بال ہیں۔ داڑھی کے بال کے متعلق حکم یہ ہے کہ چہرے کی جلد کے ساتھ جو بال ہیں، اوپر سے لے کر توڑی کی نچلی جلد تک جس کو بشرہ کہتے ہیں، ان کا دھونا واجب ہے، اور جو اس کے آگے بڑھتے ہوئے بال ہیں ان کا دھونا واجب نہیں ہے۔ لہٰذا ایسے اشخاص جن کی داڑیاں لمبی ہیں، انہیں صرف وہ بال جو چہرے کی جلد پر ہے اور وہ بال جو توڑی کی اوپری سطح پر ہے دھونا واجب ہے۔ اس کے علاوہ زائد بال کا دھونا واجب نہیں ہے۔ اگر بال چدرے ہیں کہ چہرے کی جلد کی سطح تک پانی پہنچائے جا سکے تو اس میں ہلال کرنا یعنی پنجدست سے کنگھی کرنا واجب ہے۔ بصورت دیگر بال کو اوپر ہی سے دھونا کافی